ایسی شخصیت کو مدعو کرنا چاہتے ہیں جو ریاست اڑیسہ کے نمائناز عالم دین اور مفتی حضرت مولانا مفتی محمد سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی، استاد شیخ الحدیث مرکز العلوم و محتمل مرکز العلوم سومڑا، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اڑیسہ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے خطاب عام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ وقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أدبكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس دیش کی نگری میں توحید کا نغمہ گائیں گے، اس دیش کی نگری میں توحید کا نغمہ گائیں گے، ہم حق و صداقت کا پرچم ہر کوچے میں لہرائیں گے، صدیق عمر کا صدق و صفا، عثمان غنی کا جود و سخا، صدیق عمر کا صدق و صفا، عثمان غنی کا جود و سخا، ہم قوت حیدر کا جوہر ہر دشمن کو دکھلائیں گے، ہم قوت حیدر کا جوہر ہر دشمن کو دکھلائیں گے۔ اب ہم کو نہ چھیڑو نادانو، ہم بدر و احد کے غازی ہیں، اب ہم کو نہ چھیڑو نادانو، ہم بدر و احد کے غازی ہیں، چٹکی سے مسل کر رکھ دینا، ایک بار تمہیں بتلائیں گے، چٹکی سے مسل کر رکھ دینا، ایک بار
تمہیں بتلائیں گے۔ فرعون بنا جو پھرتا ہے لوگوں کو ڈرانے کی خاطر، فرعون بنا جو پھرتا ہے لوگوں کو ڈرانے کی خاطر، ہم اس کے مقابل پر ایک دن خود موسیٰ بن کر آئیں گے، ہم اس کے مقابل پر ایک دن خود موسیٰ بن کر آئیں گے۔ ہم ظلم و ستم کے دشمن ہیں، طوفان حوادث سے کیا ڈر، ہم خود ہی عمل کے طوفان ہیں، طوفان حوادث سے کیا ڈر، ہم خود ہی عمل کے طوفان ہیں، ہم بحر شجاعت کی موجوں میں خود طغیانی لائیں گے، اس دیش کی نگری میں توحید کا نغمہ گائیں گے، ہم حق و صداقت کا پرچم ہر کوچے میں لہرائیں گے۔ اے باد صبا پیغام میرا دربار نبی میں پہنچانا، اے باد صبا پیغام میرا دربار نبی میں پہنچانا، اسلام کے فرزندوں کو ہم اب نعروں سے گرمائیں گے، اسلام کے فرزندوں کو ہم اب نعروں سے گرمائیں گے۔ ساجد کی مروت صبر و رضا لوگوں میں مثالی ہے، لیکن ساجد کی مروت صبر و رضا لوگوں میں مثالی ہے، لیکن ساجد کی مروت صبر و رضا لوگوں میں مثالی ہے، لیکن چٹکی سے مسل کر رکھ دینا، ہاں ساجد کی مروت صبر و رضا لوگوں میں مثالی ہے، لیکن آ جائے اگر ہم بے نام نشان کر ڈالیں گے۔ ساجد کی مروت صبر و رضا لوگوں میں مثالی ہے، لیکن بے نام و نشان کر ڈالیں گے جب ضد پر ہم آ جائیں گے، بے نام و نشان کر ڈالیں گے جب ضد پر ہم آ جائیں گے۔ صدر محترم معزز علماء کرام، حضرات سامعین، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ نے حضرات علماء کرام سے مدلل خطاب سماعت کیا اور نعت خواں سے نعت پاک بھی آپ نے سنا ہے۔ اسی طرح عزیز مکرم مولانا روح الامین صاحب قاسمی کا مختصر صحیح لیکن پرمغز باتیں آپ نے سنی۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ترقیات سے نوازے، اور آج کا یہ پروگرام اہل خانہ جناب صدام صاحب اور ان کے اہل گھر والوں نے یہ اجلاس منعقد کیا۔ میرے دوستو، جلسہ مغرب بعد ہی کا کامیاب ہوتا ہے،
مغرب بعد جو لوگ آتے ہیں جلسہ سننے آتے ہیں، جو عشاء کے بعد ہوتا ہے وہاں جلسہ لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ جلسہ یہی بہتر ہے کہ مغرب بعد شروع کریں، 9-10 بجے کے اندر ختم کر لیں، بہت اچھی بات ہے، تو جلسہ کامیابی ہوتا ہے۔ عزیز مکرم حضرت مولانا شاکر صاحب نے بتلا بھی دیا تھا آپ کو کہ جلسہ 10 بجے تک اس کا انتظام و انصرام چلے گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہتر وہ جلسے کو لے کر چل رہے ہیں، اور رفیق مکرم حضرت مفتی محمد زاہد صاحب قاسمی باوجود علالت کے آپ کی ہماری محبت میں یہاں تشریف فرما ہے، ان کی دعائیں اس جلسے کے ساتھ ہیں، اور ایک سرزمین یوپی سے ایک مائی ناز عالم ربانی، ہم سب کے محسن، ہم سب کے عزیز حضرت مولانا علامہ خالد ندوی صاحب دامت برکاتہم کو بھی آپ کو سننا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت ہی مجبوری میں آیا ہوں، فرصت بالکل نہیں ہے، اور ابھی آرات ہی میں چلے جانا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج آپ کا یہ جلسہ سیرت مقدسہ مطہرہ حیات طیبہ طاہرہ سمانح قدسیہ کے عنوان پر ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر، میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد یؤذی احد، فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی تکلیف نہیں دی گئی، اس طرح نہیں ستایا گیا، اس طرح کا ظلم نہیں کیا گیا۔ اللہ کے نبی حضور سید عالم کو اللہ نے پوری کائنات کا خلاصہ بنایا۔ آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، آپ نبی ہیں، سید ولد آدم ہیں، آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے ساری تکلیفوں کو جھیلا، آپ نے ساری تکلیفوں کا مقابلہ کیا، آپ نے ساری اذیتوں کا سامنا کیا، سارے مظالم آپ پر ڈھائے گئے۔ کون سی ایسی تکلیف تھی جو اللہ کے نبی پر نہ برسی ہو؟ میرے دوست بزرگوں، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اتنا ہی نہیں، روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے سب سے سخت دن کون سا تھا؟ رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ وہ دن تھا جب مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ بتلاؤ کہ تم یہ کہتے ہو ایک ہی رات میں مسجد اقصی سے معراج میں گئے، اللہ کے پاس گئے، عرش پر گئے، بتلاؤ ہم کو کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے روشن دان کتنے ہیں، ساری تفصیلات کو آپ سے طلب کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے سب کچھ بتلا دیا، دروازے اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنے ہیں، میرے دوست بزرگوں، اس کے تاقچے اتنے ہیں، اس کے روشن دان اتنے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ حیرت میں تھے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر ساری تفصیلات بتا رہے تھے۔ میرے نوجوانوں، روایت میں آتا ہے جب شاہ کسریٰ کے پاس ابو سفیان پہنچتا ہے، ابو سفیان سے وہ پوچھتا ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں، وہ کہتا ہے، وہ عجیب بات کر رہا ہے، وہ تو وہ بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں گیا، اور جانے کے بعد میں گیا بیت المسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے میں معراج پر گیا، وہ عجیب کی باتیں کر رہا ہے، وہ مسجد اقصی کیسے جا سکتا ہے، مسجد اقصی ایک ہی دن کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سبحان
الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. اللہ کہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو عبد کہتے ہیں، جسم اور روح کے مجموعے کو. بیداری کے عالم میں اللہ اپنے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا. میرے دوست براق پر گئے، تیز رفتار سفید سواری آپ کی، آپ براق پر تشریف لے جاتے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، میرے بزرگوں، شاید اسرا کے دربار میں ایک شخص تھا، فوراً کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے، کہا کہ دیکھو یہ واقعہ بالکل سچ ہے، یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے، اس لیے کہ اس رات میں میری ڈیوٹی تھی بیت الاقصی یعنی مسجد اقصی کے صدر دروازے کو بند کرنے کی ذمہ داری میری تھی. دروازہ میں بند کیا کرتا تھا. وہ خود کہتا ہے، شاید قیصر کے سامنے کہتا ہے. ابو سفیان جب یہ اعتراض کرتا ہے، وہ عجیب بہکی بات کر رہا ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں ان دروازوں کو لگانے کی ڈیوٹی میری تھی. وہ کہتا ہے جب میں نے صدر دروازوں کو لگانا چاہا نہیں لگا، ساری کوششیں کر لی، دروازہ نہیں لگا، یہاں تک کہ اس کے معمار کو بلایا گیا، ساری کوشش کرنے کے بعد دروازہ نہیں لگا. دروازہ کو میرے دوست بزرگ کو وہ کہتا ہے ہم نے دروازے کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ صبح آ کر دیکھیں. وہ خود کہتا ہے ہم نے دروازے کو کھلا چھوڑا، صبح جب آئے ہیں اور دروازہ جس طرح ہم نے لگایا، جس طرح عام طور پہ دروازہ لگ جاتا تھا لگ گیا، کوئی پریشانی پیش نہیں آئی. میں نے نشانات دیکھے، جانور کے قدم کا نشان دیکھا، میں نے دیکھا جب لوگ آئے ہیں یہاں پر اس کے نشانات میں نے خود دیکھے، گواہی پیش کر رہا ہے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ نے ساری تکلیف جھیلنے کے بعد کون سی ایسی تکلیف ہے جو یہودیوں نے اللہ کے نبی کو نہ دیا ہو؟ کون سا ایسا موقع انہوں نے چھوڑا جو نبی کو نہ دیا ہو؟ میرے دوست بزرگوں، اتنا ہی نہیں، یہودی میرے نوجوانوں، ایک شخص تھا میرے نوجوانوں، روایت میں آتا ہے کعب ابن اشرف یہودی، بہت بڑا مالدار، دولت مند، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ذہین و فقیر، بہت بڑی میرے دوست بزرگوں بہت بڑے عہدے کا مالک کعب ابن اشرف یہودی ہے. میرے نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، کہا کہ کعب ابن اشرف نے اللہ اس کے رسول کو بہت تکلیف پہنچایا ہے. کون ہے جو کعب ابن اشرف کی خبر لے گا؟ میرے دوست بزرگوں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو اجازت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیجئے، لیکن یا رسول اللہ میں کعب ابن اشرف کے دربار میں جاؤں گا اور جانے کے بعد آپ کی شان میں کچھ ایسی باتیں تو کہوں گا، گستاخانہ باتیں ضرور ہوگی لیکن میں کہوں گا تاکہ کعب ابن اشرف مجھ پر شک نہ کرے. میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اجازت دی، حضرت کعب ابن اشرف کیا کہ حضرت محمد ابن مسلمہ کو اجازت دے دی کہ جاؤ کہ میری شان میں جو بھی کہو، ادب کے دائرے میں رہ کر جو کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو. روایت میں آتا ہے حضرت محمد ابن مسلمہ نے اپنے ساتھ عباد ابن بشر اور ابو نائلہ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. جانے کے بعد کعب ابن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں اور کعب ابن اشرف سے کہتے ہیں، کہا کہ دیکھو محمد عجیب باتیں کر رہے ہیں، محمد عجیب حکم دے رہے ہیں، محمد عجیب طرح سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ محمد ہم سے چندہ مانگنے لگے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں. کعب ابن اشرف کہتا ہے یہودی ہے. میرے دوست بزرگوں، وہ کہتا بھی تو تم نے دیکھا کہا ہے، آگے آگے دیکھنا تمہیں پتہ چلے گا یہ کیسی باتیں کرے گا. میرے دوست، میرے بزرگوں، اب وہ کہتے ہیں، کہا کہ فوراً حضرت محمد ابن مسلمہ کعب ابن اشرف سے کچھ قرضہ مانگتے ہیں. کہا کہ مجھے کچھ قرضے کی ضرورت ہے، قرضہ مجھے چاہیے. جب قرضہ مانگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ کو گروی رکھنی پڑے گی، کسی چیز کو یہاں گروی رکھیں گے تب میں قرضہ دوں گا. سب سے پہلے وہ کہتا ہے اپنی عورتوں کو گروی رکھو. کہاں
کہ یہ تو بڑی ذلت کی بات ہوگی، ہم اپنی عورتوں کو کیسے گروی رکھیں گے؟ اس کے بعد کہتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے اپنے بچوں کو گروی رکھ دو۔ میرے دوست بزرگوں، محمد ابن مسلمہ اس میں بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اخیر میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ اپنے ہتھیار گروی رکھ دو۔ ہتھیار گروی رکھ دیتے ہیں، کعب بن اشرف تیار ہو جاتا قبضہ دینے کے لیے۔ میرے نوجوانوں، اب یہ لوگ آ جاتے ہیں متعینہ وقت پر، حضرت محمد ابن مسلمہ عباد ابن بشر ابو نائلہ کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے میں دستک دی، اپنی بیوی کے ساتھ خوابگاہ میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا۔ کعب بن اشرف جب بیدار ہوتا ہے، دروازے کی طرف آنا چاہتا ہے، بیوی روک دیتی ہے، رک جاؤ۔ کہا کہ مجھے اس آواز سے خون کی بو آ رہی ہے، مت جاؤ۔ کعب بن اشرف میرے دوست بزرگ کو، اتنی بڑی دولت و حشمت کا مالک، اتنا بڑا میرے دوست تو اتنا ہی نہیں، اس نے ازواج مطہرات کے شان میں اشعار ایسے کہے، نازبہ کلمات کہا ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہاں تک کہ وہ میرے دوست کی بڑو کھمن اس کے اندر تھا، باہر آتا ہے، آنے کے بعد مجلس میں بیٹھتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ دیکھو آپ کے بالوں سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی ہے، آپ نے اپنے بال میں کون سا خوشبو لگا رکھا ہے؟ بہت بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ روایت میں آتا ہے، کعب بن اشرف میرے دوست بزرگوں جو تکبر و گھمنڈ کے اندر پلا پڑا تھا، اور وہ کہتا ہے، فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، میری نکاح میں عرب کی سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین لڑکی میرے نکاح کے اندر ہے، اس لیے میرے بدن میں سے خوشبو آ رہی ہے، میرے بال خوشبو ہو رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ خوشبو ہمیں بھی سونگنے دو۔ جیسی سونگنے کے لیے اس نے سر جھکایا، دونوں عباد ابن بشر ابو نائلہ نے اسے پکڑا، اس کا سر قلم کر دیا۔ میرے دوست بزرگوں، یہودی کبھی بھی اسلام کا، میرے دوست بزرگوں، وفادار نہیں ہو سکتا، وہ کٹر دشمن اسلام کا، مسلمانوں کا، قرآن کا دشمن، حدیث کا دشمن۔ میرے دوست بزرگوں، اسلام کے جتنے بھی دشمنان ہیں، سب سے خطرناک دشمن یہودی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائی، اتنا ہی نہیں، ایک یہودی تھا ابو رافع یہودی، میرے دوست بزرگوں، اپنے محل میں رہتا تھا۔ اللہ کے نبی کے حکم پر ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اور جیسے اس کے محل سے نیچے اترتے ہیں اور پیر پھسلتا ہے، ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب پیر کی ہڈی ٹوٹی، رحمت کونین، سرور کونین، حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، اپنا لعاب نکالا، آپ نے لعاب لگا کے ہاتھ پھیر دیا، حضرت عبداللہ ابن عتیق کا پیر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہودیوں نے اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے، میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے جب یہودیوں کو آپ نے نکالنے کا حکم دیا تھا، اس وقت یہودی نے ایک بہانہ بنایا، کہا کہ اللہ کے نبی، خیبر میں کہا کہ اے مسلمان، اللہ کے نبی، ہم یہاں کھیتی باڑی کے مہارت رکھتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کریں گے۔ ہم کھیتی باڑی کرنے کے بعد فرمایا آپ کو اس کا ایک حصہ بھی دیں گے۔ بات طے ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی رہنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہیں خیبر سے نکالا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اب ان کے دل میں ایک سازش، ان کے دل کے اندر دشمنی، ان کے دل کے اندر ایک، میرے دوست بزرگوں، انعام جنم لیتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہلاک کرنے کے لیے، نبی کو دنیا سے مٹانے کے لیے ساری تدبیریں کری، یہاں تک کہ زینب بنت حارثہ جو سلام بن مشکل کی بیوی تھی، اس کو تیار کرتا یہودیہ کو تیار کیا، اور یہ سازش کی اس وقت یہودی اللہ کے نبی کے دربار میں تحفے بھیجتے تھے، تحفے بھیجا کرتے تھے۔ اس یہودیہ نے ایک بکری میں زہر ملا کر اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیا، نبی اکرم نے اس کے تحفے کو قبول کیا، صحابہ کے ساتھ آپ کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی نوش فرماتے ہیں، زبان پہ آپ نے اس لقمے کو رکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہودیوں نے سازش کے ساتھ
اس میں زہر ملا دیا، زہر ملایا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی حضرت برا ابن معرور کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو کھانے سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس زہر کا اثر آپ کے تالو پر محسوس ہوتا ہے۔ آخری وقت میں بھی آپ نے کہا کہ آج بھی مجھے اس زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ان یہودیوں نے یہی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ لبید بن العاصم نے اللہ کے نبی پر اس باغ کے اندر جہاں جنگلات ہوئے، اس کنویں میں جہاں پر میرے دوست بزرگوں سانپ بچھو رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی پر جادو کرتا ہے۔ نبی اکبر اکرم پر جادو کیا اور جادو کا اثر آپ پر ہونے لگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آئے، جبریل نے بتایا یا رسول اللہ، انہوں نے اس فلاں کنویں پہ ایک تاج پر یہ جادو کر رکھا ہے، آپ معوذتین پڑھتے جائیے، اس کو نکال کر اس کے گرہ کھولتے جائیے۔ اور آج کا عامل، آج کا جو آپ یہودی کہتے ہیں عامل کہتے ہیں، کیا کہتا ہے؟ تو یہ جادو ہے، تیرے چچا نے کیا، بھائی نے کیا، پڑوسی نے کر دیا۔ اللہ کے نبی جو پوری کائنات کا خلاصہ ہے، امام الانبیاء ہے، آخری نبی، نبی کو نہیں پتہ چل سکا جادو ہوا، یہ عامل بتا دیتا ہے۔ یہ بچہ کس کا، اس نے بال غلط کاٹ رکھا، اس کو ٹھیک کرا رہا ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ مسلمانوں کب سدھرو گے، کب آئے گی؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، ان یہودیوں نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی ہے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، دین کو نقصان پہنچایا۔ آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میرا مسلمان یہ کہتا ہے، دہائی لگاتا ہے، کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر۔ میرے مسلمانوں، آج فلسطین کی بات کر رہے ہو، مسجد اقصی کی بات کرتے ہو، وہ مسجد اقصی جو 16-17 مہینے تک قبلہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج میرے بزرگوں، مسجد اقصی کی بات وہ کر رہا ہے جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ مسجد اقصی کی بات وہ کر رہا ہے جو مسجد نہیں آتا۔ اس سے بڑا بے حیا، بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے مسلمانوں۔ وہاں معصوم بچے جھلس رہے ہیں، تم کرکٹ کھیل دیکھنے میں ہو، تمہارا آنکھ کی روشنی اللہ چاہیے۔ ایسے لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہو جائے، شرم آنی چاہیے۔ ان مسلمان ملکوں کو جو کھیل رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ تم کھیل کے میدان میں ہو، تمہاری ماں بہن کو جلا کر جھلسا دیا جا رہا ہے۔ اپنے ایمان کی بات کر رہے ہو، ہم مسلمان ہیں، تم مسلمان ہو، تمہارے کلیجے میں ایمان ہے، تم اللہ سے ڈر رہے ہو، آج کھیل کے میدان میں تماشے بنے ہوئے ہو۔ تم ہٹ جاتے ہم نہیں کھیلیں گے، تم رک جاتے ہم میدان میں نہیں جائیں گے جب تک کہ جیل بھی مسئلہ بند نہ ہو جائے۔ مسلمان کہتے ہو ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ میرے مسلمانوں، آج مسجدوں کو تم نے غیر آباد کیا ہے۔ آج تمہاری زبان اگر کھلتی ہے علماء کے خلاف کھلتی ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سر پیٹ لو گے تم علماء کے بال بیکا نہیں کر سکتے۔ میرے مسلمانوں، آج ہو کہاں؟ تم نے اپنی زندگی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ یہ سب ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رات میں اللہ کے سامنے دعا کی ہوگی، مولا صبح اٹھتے ہیں معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورت بیدار ہوتی ہے بیوہ ہو جاتی ہے۔ تم بے غیرت ایسے مسلمانوں، تمہاری آنکھ صبح 8 بجے کھلتی ہے۔ تم نے ان مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟
صرف باتیں بناتے تبصرے کرنے کے علاوہ صرف موبائل چیٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. بات بڑی لمبی ہم کرنا جانتے ہیں, باتیں بہت ہیں میرے دوستوں. بات کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے سچا مسلمان بنا. ایمان والا وہ ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. ایمان والا وہ ہے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا, خیر خائی کا, بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. ایمان والا وہ ہے جو اپنا پڑوسی اگر ہندو بھی ہے اس کے ساتھ خیر خائی کی بات کرتا ہے. میرے مسلمانوں, اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچاؤ. مسجد اقصی جو میرے دوست بزرگوں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی, سارے انبیاء کی مقتدی آپ کے ہیں, جہاں تقریباً 4000 انبیاء جہاں موجود ہیں, جہاں صحابہ کی قبریں ہیں. میرے نوجوانوں, کیا اللہ اس کی عبادت نہیں کرے گا؟ میرے دوستو, اللہ بھی آزماتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ فلسطین کی آواز کستے ہیں, لیکن جس طرف رک کر کے 17 مہینے تک رسول اللہ نے نماز پڑھی اس کی باتیں تو کر رہے ہیں. میرے دوست بزرگوں, مجھ کو بتلائیے کہ ان واقعے کے بعد ایک نمازی مسجد میں بڑھ گیا, ایک بڑھ گیا ہو, بتلا دو, قسم کھا کے بتلاؤ. کس واقعے کے بعد مسجد بھر گئی؟ کرونا آیا, ڈر لگا, مسجد جانے لگے, مر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الاکلۃ الی قصعتها. اے لوگو, ایک زمانہ آئے گا جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں, اسی طرح ایمان والوں پر پوری دنیا ٹوٹ پڑے. فرمایا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہماری تعداد کم ہوگی. فرمایا بل انتم یومئذ کثیر, کہا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غَطَاءٌ كَغَطَاءِ السَّيْلِ, تمہاری حیثیت وہ ہوگی جس طرح سیلاب میں پانی میں غصو خاشاک جھاگ دن کے بہ جاتے ہیں, تمہاری حیثیت وہ ہو جائے گی. اور کیا فرمایا؟ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ, اللہ تمہاری ہیبت تمہارے دشمن کے دل سے ختم کر دے. ایمان والے کو دیکھ کر کام جاتا تھا, ایمان والے کو دیکھتا تھا, اس کے دل میں ہیبت بیٹھ جاتی تھی, لیکن آج ایمان والے کو دیکھ کے ماتھے پہ تلا ہوا. ہماری وجہ سے. تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا, تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا, اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم, مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم. آ جائیں اگر ضد پر ایک حشر بپا ہوگا, دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ داغ ہمارا ہے, دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ داغ ہمارا ہے. محشر کی عدالت میں دامن میں لگا ہوگا, دھونے سے نہ چھوٹے گا یہ داغ ہمارا ہے. محشر کی عدالت میں دامن میں
जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। दोस्त बुजुर्ग जवानों, मेहमान मुकर्रम तशरीफ ला चुके हैं। बहरहाल मैं तो आपके दरमियान गांव में कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं आपके घर का हूँ। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आपके साथ हमेशा हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कायम है जिसकी बुनियाद पर उलमा आते जाते रहते हैं, आपकी मोहब्बत मिलती है। लेकिन हमेशा प्रोग्राम मगरिब बाद से 10 बजे तक करिए, ये प्रोग्राम कामयाब होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि मगरिब बाद लोग नहीं आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग आज ही यही यहाँ पे हैं, कोई कहीं नहीं गया। अल्लाह कबूल फरमाए आपके आने को, बैठने को, सुनने को, सुनाने को। अहले खाना के मकसद में अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाज का पाबंद बनाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रत वाला की कीमती नसीहतें, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और उन्होंने इस कौम को झंझोड़ा है, हमारी ज़मीर को झंझोड़ा है। और उन्होंने पूरी तफसील फ़लस्तीन के बारे में उजागर किया और ये बताया है कि आज मुसलमान किस दहलीज पर खड़े हैं, कि मुसलमान को किस सफ में खड़ा होना चाहिए, मुसलमान कितने आगे होने चाहिए। आज यहूदी सफ़े अव्वल में है और मुसलमान पीछे खड़े हैं, जिसकी वजह से आज मुसलमानों के ऊपर आफतें, मुसीबतें और आजमाइशें हैं। हमें चाहिए एक मुसलमान होने की हैसियत से कि फ़लस्तीन के लिए कि हमारा कल्ब में वो दर्द हो। जो फ़लस्तीन आज सुबह उठते हैं तो हम ये सुनते हैं कि बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई। आज हम मुसलमान कहाँ खड़े हैं? हमारी ज़मीरें मर गई हैं। क्या हम नमाज में रात को उठकर उन मुसलमानों के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह के सामने हम खड़े होते हैं? आज हजरत वाला ने बताया कि कोरोना आया तो हमें ये डर था कहीं मर ना जाए, हमें खत्म ना हो जाए, हम तबाह ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इस वजह से मस्जिदों को आबाद किया और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ मस्जिदें वीरान और खाली हो गई। मुसलमानों, ये दीन हमेशा रहने वाली है, ये इस्लाम क़यामत तक बाकी रहने वाला है। हमें चाहिए इस्लाम को फॉलो करें, अपने दीन पर अमल करें। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन को, जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ा है, उसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़े और ये साबित करें कि अल्लाह के हम मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है, वो मालिक है, हम गुलाम हैं, वो आका है। ये साबित करने का वक्त है कि हम उन मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनके कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हैं कि अगर किसी मुसलमान को दर्द है तो हमें भी वो दर्द होना चाहिए। अगर किसी मुसलमान को परेशानी आए तो हमें भी वो तकलीफ महसूस होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो दर्द पैदा फरमाए और हमें सही इस्लाम पर पूरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए इस मजलिस में जो गुनूद की छा गई है, जो इफरा तफरी का